دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح وہ پاک رشتہ ہے جس پر اللہ پاک بھی راضی اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا اور اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ بیوی کی عزت، حیا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ ایک عقل مند اور میچور شخص پسند آتا ہے جو زندگی کے معاملوں میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود ہوتی ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ میں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مردک کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون۔ اگر دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ جس مرد میں اللہ کا خوف ہوگا وہی مرد عورت کے لیے بہترین ہمسفر ہوگا۔ عورت 40 سال تک اپنا پیار چھپا سکتی ہے مگر 1 گھنٹے کے لیے اپنی نفرت نہیں چھپا سکتی۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ مرد جب کماتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو زیادہ سہولت دے، لیکن جب عورت کماتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اسے مرد کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ محبت میں صرف بہادر مرد اور جنونی عورت کامیاب ہوتی ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات اس کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ زندگی کا اچھا ہمسفر ہمیشہ ٹھوکر کھا کے ہی ملتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت صرف 2 پیروں پہ صحیح کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک پیر بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا۔
کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقلمند ہو یا بے وقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ بیوی کی جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا رن مریدی نہیں، بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ میاں اور بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھ دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ حقیقی مرد و عورت ہر کسی پہ فدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ عورت چاہے سارا جہان گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند مرد کی آغوش میں ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ بابا جی فرماتے ہیں، اگر من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ اچھا ہم سفر وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا ہر نیک عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ محفوظ پناہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے، عورت کی محبت کا ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، لیکن شوہر سے محبت اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد رحمدل ہنس کر قربانی دیتے چلے جاؤ وہ ویسی بنتی جائے گی، مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑے بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن با دن عیب دار کرتے جاؤ گے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں،
क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, शौहर से शुरू होती है और शौहर पे ही खत्म हो जाती है। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो वो डर जाती है। मनचाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि जिंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत है। बीवी को अगर आप प्यार और इज्जत से नवाजेंगे तो बीवी आपका बुढ़ापे तक साथ देगी। बुढ़ापे में अगर रिश्तेदार साथ छोड़ भी दी, लेकिन बीवी मरते दम तक आपके साथ रहेगी। मियां बीवी का रिश्ता इतना मीठा है कि अगर कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरे की रातों की नींदें उड़ जाती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी खिदमत करते हैं। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचिड़ी होती है, इसे चाहे जाने का गुरूर होता है, वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है इसे मिना लिया जाएगा, रोने पे हंसा भी दिया जाएगा, जिद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, औरत का जिहाद शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। मियां बीवी का नाराजगी पर एक दूसरे को मनाना और हर हाल में साथ निभाना ही वफादारी और मोहब्बत है। औरत को अपने शौहर की जात से इस वक्त सच्ची खुशी नसीब होती है जब शौहर उसकी तारीफ और हौसला अफजाई करे। मियां बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक दूसरे से कई बार लड़ाई और बार बार मोहब्बत होती है। औरत अपने बचपन में अपने बाप के लिए बरकत के दरवाजे खोलती है, अपनी जवानी में अपने शौहर का ईमान कामिल करती है, और जब मां बनती है तो जन्नत इसके कदमों तले रख दी जाती है। अगर मियां बीवी में लड़ाई हो जाए और गलती चाहे खावंद की हो या बीवी की, उन्हें आपस में मुआफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को मियां बीवी की सुलह पर होती है। वो औरत कभी खुश किस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की सारी ऐशो इशरत हो, बल्कि खुश किस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शौहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत हो। दो जगह अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना हमेशा पछताते रहोगे। नंबर 1, बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत होगी। नंबर 2, घर वालों के सामने इसकी इज्जत बनाने में कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी हो तो औरत खुद को दुनिया की ताकतवर औरत समझती है। जिस औरत में ये 4 निशानियां पाई जाती है वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। पहली निशानी, वो आपसे हर बात में सबसे पहले आपका मशवरा लेती है। दूसरी निशानी, वो आपकी हर बात पर और आपकी हर हरकत पर नजर रखती है। तीसरी निशानी, जब आप मुश्किल में हो तो आपका सहारा बनती हो और आपका साथ देती हो। चौथी निशानी, आपकी थोड़ी सी भी दूरी इसे बेताब, परेशान और बेचैन करती हो। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत इसे प्यार, मोहब्बत और फरमाबरदारी से अपने साथ रखती है, और बेवकूफ औरत इसे अपनी अना और जिद की वजह से खो देती है और सारी जिंदगी पछताती है। कहते हैं अक्लमंद औरत वो होती है जो दुनिया के सामने अपने शौहर की बुराई और गलतियों पर पर्दा डालती है और अलहदगी में इसे प्यार से समझाती है, और इस तरह दुनिया के सामने वो शरीफ आदमी की बीवी कहलवा के अपनी इज्जत करवाती है और अपने शौहर की नजरों में मजीद इज्जत वाला मकाम बना लेती है।